نمائندہ اسلام آباد رضیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ رضیہ بتائیے گا، جس طرح کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر 15 بچے موجود تھے، 14 جاں بحق ہو گئے ہیں، ایک کی جان بچائی جا سکی ہے۔ اس عمل کے دوران یہی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ہسپتال انتظامیہ کا جو عملہ تھا وہ کتنا موجود تھا، نرسز کتنی تھی، ڈاکٹرز کتنے تھے اور اٹینڈنٹس کتنے تھے، کوئی تفصیل سامنے آئی ہے؟ جی، یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے مواقع پہ جو کوئی بھی ادارہ وہ اپنا ترجمان مقرر کرتا ہے لیکن جو ٹیمز کی ترجمان ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انہوں نے خود جا کے تو ریسکیو نہیں کرنا ہوتا۔ ریسکیو 1122 کی جو ٹیمیں ہیں وہ جا کے ریسکیو کر رہی ہیں۔ صحافی اگر ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی تک ٹوٹل ہمیں امیڈیٹ جو انفارمیشن ہے وہ دے دیں، لیٹسٹ انفارمیشن دے دیں، ان کے پاس خود لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ترجمان کا بس ایک ہی موقف آیا کہ جی جو جنریٹر ہے اس میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ ساری آگ پھیل گئی تھی وارڈ کے اندر، جس میں یہ نومولود بچے داخل ہوتے ہیں وہ وینٹیلیٹرز پر ہوتے ہیں اور ان کو ابتدائی جو طبی امداد ہے اس کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ ان کی سانس وغیرہ بحالی کے لیے، لیکن وہی جھلس کر مر گئے ہیں۔ ان کا صرف ایک بیان ٹیمز انتظامیہ کا سامنے آیا ہے کہ 15 بچے جو ہیں وہ وارڈ میں داخل تھے، جس میں سے جو 14 بچے ہیں وہ جھلس گئے ہیں، اور نہ صرف جھلس گئے ہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں۔ ایک بچے کو صرف ریسکیو کیا گیا ہے اور اس کو دوسرا جگہ پر داخل کر لیا گیا ہے، لیکن ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں اور اس میں تقریباً 6 فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں اور 4 ایمبولینسز نے حصہ لیا ہے۔ لیکن اس میں تاخیر کی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن اتنی امیڈیٹ ہوتی ہے اور اتنی فوری آگ ہوتی ہے اور وہ معصوم بچے کہاں آگ کی تاب لا سکے ہوں گے کہ اگر وہ چند منٹ کا بھی وقفے سے اگر وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو بچے ہیں وہ مکمل طور پر جھلس کر جو ہیں وہ جل چکے ہیں۔ اب اس پر انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے، جو ای ڈی ہیں ٹیمز نے، انہوں نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے اور موقع پر کتنی تاخیر سے پہنچی ہیں ایمبولینسز اور کس طرح سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ لیکن فی الحال جو 15 بچے داخل تھے اس میں سے صرف ایک ہی بچے کو بچایا جا سکا ہے، اور جو باقی 14 ہیں آفیشیلی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے بھی بتایا ہے کہ جو 14 بچے ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ رضیہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو گریو یارڈ شفٹ ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ عملہ اس میں بہت کم ہوتا ہے اور جو عملہ ہوتا ہے وہ بھی ان اوقات کار کی وجہ سے کافی سلو ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر شفٹوں کی چینج کب ہوتی ہے، کب تبدیلی ہوتی ہے، کوئی نیا جو صبح سویرے تازہ دم جو عملہ ہے وہ کب چینج ہوتا ہے یہاں پر؟ عموماً یہ ہوتا ہے نا 8 گھنٹے کی جیسے شفٹ ہوتی ہے، لیکن اسپتالوں کی شفٹ اس سے مختلف ہوتی ہیں۔ جو نرسز ہیں اور جو وارڈ بوائز ہوتے ہیں ان کی شفٹیں جو ہے نا مختلف ہوتی ہیں۔ یہ 8 سے 12 اور 12 سے 8 اس طرح کی شفٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن جو خاص طور پہ جو 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ شفٹ کی تبدیلی کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ عموماً یہاں پر جو وارڈ بوائز ہیں اور نرسز ہیں یہ اپنی جب شفٹ چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ڈیوٹیز ایک دوسرے کو جب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی درمیان میں کوئی گیپ ضرور آ سکتا ہے کہ جس میں کوئی عملہ ہی موجود نہ ہو، لیکن ابھی یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی کمیٹی تشکیل دی جائے گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ 8 بجے کا ٹائم ہے عموماً، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ موسٹلی یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں جو شفٹ کی تبدیلی ہوتی ہے اور جو چارج ہے دوسری شفٹ کو سونپا جاتا ہے اس دوران وہ چیک کرنے میں تاخیر کی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ جنریٹر کو اپڈیٹ کرنے میں پوری رات جنریٹر لگا ہوا ہوگا، کیونکہ جو پمز میں جو نظام بجلی کا نظام ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ اکثر یہ ان کے وینٹیلیٹرز اور جو اے سی ہیں جو خاص طور پہ جتنے بھی آئی سی یو ہیں وہاں پر بھی اے سی کی بہت دفعہ شکایات رہی ہیں اور جو بجلی ہے اس کا منقطع ہونے کے بھی بہت ساری اطلاعات ملی ہیں۔ اب یہ جنریٹر کا جو خراب ہونا اور اس میں آگ لگنا ہے اس کی تحقیقات جو ہے نا وہ بھی سامنے آئیں گی تو اس میں پتہ چلے گا، لیکن جو یہ وقت ہے 8 بجے کا اور 6 بجے کا اس کے بعد جو ہے نا ایمرجنسی کا جو شفٹ ہے نا اس کے اوقات کار تو بالکل مختلف ہیں، لیکن چونکہ یہ وارڈز ہیں وارڈز میں اوقات کار مختلف ہوتے ہیں اور یہ 6 سے 8 بجے کے درمیان اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ واقعی شفٹ کی تبدیلی کا وقت ہو سکتا ہے۔ رائٹ، اچھا تو یہ بھی بتائیے گا کہ نرسری میں صرف کہا گیا ہے کہ یہ دھواں بھرا آگ لگی وہاں پر، یہ دیگر کسی وارڈ تک نہیں پھیلی ہے، اور اگر نرسری کی حد تک یہ محدود تھی تو پھر تو ایک ہال سے بچوں کو بچانا، کیونکہ انتظامیہ جو عملہ ہے ہسپتال کا وہ تو دیگر وارڈز میں بھی موجود تھا، ان کو بچانا کیسے ممکن نہ ہو سکا؟ کیا اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آپ کے سامنے آئی؟ نہیں، اس حوالے سے دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو بچوں کی جو پی آئی سی یو ہوتی ہے نا یہاں پر ویسے بھی جو عام لوگ ہیں نا ان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ولنریبل ہوتے ہیں ویدر کی کنڈیشن کے لیے، یا ان کی صحت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو اسپتال کا عملہ ہے وہ وہاں پر داخل ہو۔ آپ کو پتہ ہے جیسے آئی سی یو ہوتا ہے، یہ کارڈک ہوتا ہے، اس میں اسپیشل کارڈز ہوتے ہیں جس میں جو لے کر داخل کیے جاتے ہیں،
اور یہاں پر آپ نے کبھی PICU میں دیکھا ہو تو ایک کوئی وارڈ بوائے یا نرس موجود ہوتی ہیں ان بچوں کو, کیونکہ بچے کچھ چاہیے تو ہوتا نہیں ہے, وہ آپ کو آواز تو دیتے نہیں ہیں, ان کو تو بس آپ نے وہ وینٹ پہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں پر عملہ بہت زیادہ موجود نہیں ہوتا, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا تاخیر سے پتہ چلا ہوگا, آگ اندر پھیلتی ہوگی. 7 والے وارڈ میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلا اور وہ نہ انہوں نے رش کیا ہو, یا تو ایک دم سے آگ, ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو واضح وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آئی, رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے, ترجمان کا جو آفیشیل موقف ہے علی, میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ وہ ابھی تک میڈیا کو وہ سامنے نہیں آیا جس میں وہ وجوہات ڈیٹیل میں بتا سکیں, سوائے اس سے کہ 15 بچے داخل تھے جس میں سے 14 جاں بحق ہو گئے اور ایک کو جو ہے نا وہ ریسکیو کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر عملہ جو ایسے وارڈ ہوتے ہیں نا جو بہت انتہائی نگہداشت کے وارڈ ہوتے ہیں, اس میں عملہ موجود نہیں ہوتا ہے زیادہ. یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ شفٹ کی تبدیلی کا بھی وقت ہو سکتا ہے, اور اس دوران جو ساتھ آگ کی شدت ایک دم سم ٹائمز اتنی زیادہ ہوتی ہے نا کہ اگر وارڈ ریسکیو کی ٹیم آئے نہ بھی, لیکن جو کوئی ہمت نہیں کرتا کہ اندر جانے کی جب تک کوئی ریسکیو نہ آئے, تو یہ معلوم لگتا ہے کہ یہ وارڈ جو آگ ہے وہ ایک دم سے پھیلی ہے. رائٹ, اور اس کا اندازہ نہیں ہوتا بعض کا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں رضیہ, بہت بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو والدہ ہیں بچوں کی, انہوں نے بھی گفتگو کی ہے. انتہائی کرب جو ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں, یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے, اور یہ آپ ڈیٹیلز سن کر جو محسوس کر رہے ہیں, ان کی گفتگو بھی ذرا سنیے, وہ کیا محسوس کر رہے ہیں. آگ جو بھی لگی ہے اس کا یہ لوگ ہمیں جواب دے اور ہمیں بچوں کی ڈیڈ باڈیاں دے. آگ لگی ہے, بچے چلے ہیں, تو ڈاکٹروں کو فرق کیوں نہیں پڑا؟ NICU بند تھا, میں خود وہاں پہ گئی, وہ لاک لگا ہوا تھا. یہ ڈاکٹر نیچے سے آ رہے تو ڈاکٹر کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, میرا موبائل کدھر ہے. وہ تینوں ڈاکٹر امشا اور باقی تو مجھے نام نہیں پتا, ویڈیو میں دونوں, ان تینوں کی ڈیوٹی تھی. وہ تینوں نیچے سے آ رہے تھے, پورا NICU کے 27 بچوں کو وہ خالی چھوڑ کے نیچے کیا لینے گئے تھے؟ لاک لگا کر سارا عملہ ایک ساتھ کیسے گئے؟ اور NICU کا دروازہ لاک تھا. میں نہیں مانتی, مجھے میرا بچہ دو. میرا مطالبہ یہ, مجھے انصاف دیا جائے کہ وہ آگ ان ڈاکٹروں کو کیوں. ایک ماں کی دہائیاں آپ نے سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اگر جھلس گئے ہیں بچے ہمارے, تو جھلسے ہوئے بچے ہی ہمیں دے دیے جائیں, اور دہائیاں دے رہی ہیں وہ بار بار. اس کرب کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے, شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک ماں کس کرب سے گزر رہی ہوگی, کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی اس واقعے کے بعد. اور آپ کو ایک بار پھر سنواتے ہیں. آگ جو بھی لگی ہے اس کا یہ لوگ ہمیں جواب دے اور ہمیں بچوں کی ڈیڈ باڈیاں دے. آگ لگی ہے, بچے چلے ہیں, تو ڈاکٹروں کو فرق کیوں نہیں پڑا؟ NICU بند تھا, میں خود وہاں پہ گئی, وہ لاک لگا ہوا تھا. یہ ڈاکٹر نیچے سے آ رہے تو ڈاکٹر کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, میرا موبائل کدھر ہے. وہ تینوں ڈاکٹر امشا اور باقی تو مجھے نام نہیں پتا, ویڈیو میں دونوں, ان تینوں کی ڈیوٹی تھی. وہ تینوں نیچے سے آ رہے تھے, پورا NICU کے 27 بچوں کو وہ خالی چھوڑ کے نیچے کیا لینے گئے تھے؟ لاک لگا کر سارا عملہ ایک ساتھ کیسے گئے؟ اور NICU کا دروازہ لاک تھا. میں نہیں مانتی, مجھے میرا بچہ دو. میرا مطالبہ یہ, مجھے انصاف دیا جائے کہ وہ آگ ان ڈاکٹروں کو کیوں نہیں لگی.